تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی, قورمے کی, تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی آپ کے سامنے, آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے, غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو, اور اب آپ نے ٹھرکی تھے آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے, بھاڑ میں جائے بھائی, وہ اپنے گھر سے کھانا لائے, ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے, لالچ. آپ نے کہا یار چپلی, یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے, اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا جمشید خان, اس سے کس کی خوشبو آئی, چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی, بھائی چھوڑ, تیرا کیا لینا دینا اس چپلی, وہ اپنے گھر سے کھانا لایا ہے. ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے, متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے, تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے, وہ کیا کرتے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے, ان کے بڑے مالدار تھے, تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا, اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے. تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا کھسکتا کھسکتا, سب نہیں ایک آدھ, کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیز تو سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں. تو وہ بیچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں, تو وہ شروع ہو جاتے, کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار, وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کھسک کے ادھر کو جا رہا ہے. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا, انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے, میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں, اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں, تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا, میں چاہتا ہوں کھائیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کو بھیج دو, مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں, یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں. ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لیں, بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار, کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا, اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو, کھانے تو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت, کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. فرمایا منع کرو, بولے ادھر جا کے کھاؤ, شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے, استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا, قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا, یا فوراً تنبیہ ہو جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہے, تنبیہ ہوتی نہیں ہے, وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو, یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں, سارے بڑے نہیں, بعض بڑے, کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے, قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے, چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا, بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے, جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی, ان کو دیکھنے لگے, آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تلکا بھی تلکا, فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو, بیٹے نے غلطی کی, باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا, ٹائم پہ لگ گیا, لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی, کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہات نہ ہونا انسان کو, انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا, میں بات کیا کر رہا تھا, موبائل فون نہیں یار. ابے سالے, ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات, ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں, وہ تم دوں گا اس کے بعد بھی, ماش کی دال, ہاں
نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا, میں بالکل لاسٹ میں ایک اہم بات کر رہا تھا, خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو, ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں, دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے, بالکل نہیں. اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے, حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں, غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا, بھائی غریب کا دل خراب ہوگا, میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی اور یہ کیا کھا رہا ہے, چپلی کباب کھا رہا ہے, شامی کباب کھا رہا ہے, قورمے کھا رہا ہے, تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو, یہ کہہ سکتے, میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا, بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو, ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ, ان طلبہ کا دل خراب ہوگا. لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ. کیوں بھائی, دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو. کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے, کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے, کبھی غریب ملے گا, کبھی امیر ملے گا. ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم. یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک. پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں, میرا پڑوسی بریانی پھوڑ رہا ہے, تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے. ہمیں میری بیوی کالی, اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے, احساس کمتری میں جائے گا نا. بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ, کیونکہ اس کا قورمہ ہے, میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں. میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے, دال بڑا مال, دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے. ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے, میرے لیے کیا ہے بھائی, دال ہے, اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا, بھائی آڑی ہے, ترچھی ہے, ٹیڑھی ہے, لکوا ہے, جو بھی ہے میری قسمت. اور اگر یہ نہیں ہوگی, دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے, وہ بھائی اس کی, ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے, دیکھے گا بھی نہیں اس کو. بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں کیوں. لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی, تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار, مرغا تو مجھ سے بدتر ہے, مرغیاں مجھ سے زیادہ, میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے, تو جلے گا ساری زندگی بیٹھ, ٹھرکی بنے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو, تکن اغنى الناس, اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے. غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, سب سے فنٹر کون ہے, میں ہوں. دال کھا رہا ہوگا, سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا, سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے. بھائی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے جیتے ہیں یار, ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں, رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں. کیوں بھائی, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور جب دل جلے نا, دل جلتا ہے, نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے, میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے, وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا, تو بھی کہاں جائے گا. ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے. کیا خیال ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں, کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, تو کہاں گئے, مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں, تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے پاس دال ہے, سامنے قورمہ ہے, بریانی ہے, آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ, تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے الاؤ ہے, بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو, جیسے بوفے میں ہوتا ہے, آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے. مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے, ایسے جہاں جاتے ہیں نا, میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ, سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا,
ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, بیسیوں انجیر کیا کرے گا ناشتہ. جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے وہ, معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی, ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو ڈبو. اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں, ایسے یوں یہ ڈبو کے کھا رہے ہوں. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں ہے, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ مزہ نہیں آتا. یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز, تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز والے سے آستینیں چڑھا لو, اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے, جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگی. اب ہوتا کیا ہے دنیا پر اس آدمی جس میں ہوس ہوتی ہے نا, وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنے تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بیزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا. یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ, بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو, قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو, اس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو, وہی بات ہے نا. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے, ابو حنیفہ شافعی ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی, ورنہ تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے, بھائی تو اہل نہیں ہے.
جو اہل ہوتے ہیں، اذا اجتہد المجتہد، حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے، فإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر، وإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے تو بھی اجر، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا۔ لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو، بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں، آپ اہل نہیں ہو، اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ۔ یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے، یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، نہ نہ نہ، دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل۔ فرمایا غلوا واضلوا، وہ فتویٰ دیں گے، لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے، ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر، ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے، پبلک کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے، یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں۔ بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا، ان کو کچھ تو سہارا لینا پڑے گا، کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو، لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہیں، عالم ہیں، مجتہدین ہیں، جن کو امت نے فالو کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پاکستان میں ہی ہے، اب سعودی عرب میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتویٰ، آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی، آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا، وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں، کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے، تو کہا کہ ادھر جا کے فتویٰ دے، میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم، الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے، ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم۔ خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار، برداشت کر لیتے، برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو، برداشت کرو۔ تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی، رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ لکھ کے، رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس، اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے، کانفیڈنس دیکھو یار آپ، اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا، رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا، وہ رکشہ بھی ایسے ایسے، تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے، اب سسٹم ہے یہ سسٹم ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے، تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی، برداشت کرو۔ تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے، حکیموں میں منجن دیکھ لو یار، برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں، ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے، نسخے بتا رہا ہے، ٹوٹکے بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں، لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ یوز، اتنا ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق، یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے۔ ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا۔ تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم، میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، نہیں وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی، خیر۔ تو شیطان جو تھا نا، شیطان، ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی، واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے۔ میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ، نہیں ملحد والی بات نہیں، خیر میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی۔ تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے، ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے۔ بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم۔ دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے،
اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء. آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ. تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں. اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا. تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے. او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے. تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے. جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں قربانی تو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو چرسی بھی ہوں، ہیروئنچی بھی ہوں، زانی بھی ہوں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کیا مطلب غیر متقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا، لیکن جب ہم نے تفسیریں پڑھنا شروع کی، اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا، تو پھر سمجھ میں آیا بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہاں حابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی تھی، تو قربانی والے معاملے میں وہ متقی تھا، جبکہ قابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی نہیں تھی، وہ اس قربانی میں متقی نہیں تھا. تو جو اس عمل میں متقی ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا، قطع نظر اس سے کہ عام لائف میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک پرہیزگار متقی عالم ہے، نیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. دوسرا کہے گا تو بڑا متقی ہے، ہم کہیں گے ہے، اس موقع پہ یہ متقی نہیں ہے. اور ایک آدمی 2 نمبر ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن نماز اتفاق سے اس دن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول ہوگی کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقیوں کی نماز قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس نماز پڑھتے ہوئے متقی ہو. تو یہاں اصطلاح جو ٹرم ہے نا متقی اور فاسق کی، وہ مراد نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن نے ان صحابی کو فاسق کہہ دیا ہو، کیونکہ ان صحابی سے غلطی ہوئی، پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی، تو اس خبر نقل کرنے میں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کام میں وہ فسق کا صدور ہوا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں ہے، وہ عادل ہی، لیکن ایک عادل سے بھی کسی موقع پہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول مت کیا کرو. آج ہماری اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا، بتا چلے تو مسلمان ہیں، کتنا زبردست نقصان ہو جاتا ان کو، پوری فوج آ رہی ہوتی لڑنے کے لیے، کون تفتیش کرتا پھر؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ نے فرمایا اگر نبی اس تحقیق کو لے لیتے اور حملہ کر دیتے تو تمہیں ندامت ہوتی اس پہ کہ ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو کتنوں کو قتل، کیونکہ جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا، تحقیق کا موقع نہیں ملتا، پھر تو جس نے پہلے فائر کیا وہ جیتتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تلوار رکھ کے کھڑے بتا تو کیا ہے، اتنی دیر میں تو وہ کام تمام کر دے گا. وہ ہے نا ایک پاگل آدمی نے ڈکیتی کی، چھوڑو ابھی لمبا واقعہ، تو وہ باندھ کے نا بندوق لینے گیا ہوا تھا گھر پہ کہ بھول آیا ہوں میں. خیر، تو تحمل، بردباری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول ان خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. کیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ تعریف کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، عجب میں آتا ہے.
وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جی. ہاں، تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں. پاکستان والی باہر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ اتنا اچھا روڈ، ہمارا اتنا گندا. بھائی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی ہیں، ان کے ہاں اچھی نہیں ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ لایا کرو. اتنا گندا ملک نہیں ہے ہمارا، اتنا ہر چیز میں نہیں خراب ہے. اتنے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں مر رہے ہیں. ابھی افریقہ کے بعض ملکوں سے میں ہو کر آیا ہوں، ایسے کرپٹ حکمران ہیں، آپ اپنے حکمرانوں کو بولو گے زندہ آباد بھائی، بولو السلام علیکم سر. گولڈ نکل رہا ہے ان ملکوں سے، کاپر، مٹی کھودو کاپر نکل رہا ہے، لیکن کھانے کو روٹی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی تو آبادی ان ملکوں میں نہیں ہے اتنی. ان لاکھوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نا. بکے ہوئے ہیں، کسی کو برطانیہ نے خریدا ہوا ہے، کسی کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے، کسی کو فرانس نے خریدا ہوا ہے. روٹی نہیں ہے، پتے ابال کے کھا رہے ہیں. میں بھی افریقہ کے، میں نام نہیں لوں گا، وہ پھر ملک بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. وہ اپنی برائی پسند نہیں کرتے اور ہم جا کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں. وہ اتنے کرپٹ حکمران ہو کے بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں آئے اچھا امیج، ہمارے ملک میں آئے بتایا کرو ان کا وزیر اعظم بہت گورا چٹا تھا، حالانکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے افریقہ کی ایک کنٹری میں دیکھا، میں جا رہے ہیں، ہم لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ مارتے ہوئے نا، تو وہ گاڑی کی لائٹ پڑی. میں نے کہا یہ اندھیرے میں کیا کہہ رہے ہیں، ڈیٹ مار رہے ہیں. میں نے کہا اندھیرے میں یہ گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی، اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے. خیر ان کا اپنا ذوق ہے. نہ بوائے فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے، نہ گرل فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہی. تو 3 ملکوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے وہاں سے خزانوں کے. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہمارے والے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، لیکن یار اتنے نہیں ہیں یار. تو ان سے تھوڑا سا کیا ہے، کم ہے. تھوڑی اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج بھی امریکہ کی سنتی ہے، لیکن کچھ سناتی بھی ہے. افغانستان میں سنا نہیں ہے، سنایا ہے. امریکہ کو سنا نہیں ہے، کہیں سنتی ہے کہیں سناتی بھی ہے. ان کے تو سنتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھ کے، سنانے کا ہی نہیں ان میں. اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی کبھی سنتے بھی ہیں تو کبھی سناتے بھی ہیں. سیاسی لیڈر بھی سارے ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کے، چند ایک کو چھوڑ کر، چند ایک تو ہیں بالکل ہی ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہت نوازا. خیر، تو ہر وقت منفی مت سوچو بھائی. اپنے بارے میں منفی سوچ کے نا خود ہی گھٹ کے مر کے ختم ہو جاؤ گے. اتنا نہیں ہے. اور آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہو نا، یورپ کا فلاں کنٹری، ذرا ان ملک، بعض، سارے ملک نہیں، بعض ملک ایسے ہیں وہاں لوگ بیزار آئے ہوئے ان سے، کہتے ہیں موقع ملے بھاگے یہاں سے. ہم اتنی کھڈیاں بنی ہوئی ہیں جن میں رہ رہے ہیں. میں بعض ترقی یافتہ ملکوں میں گیا ہوں، دیکھ کے رونا آتا ہے یار. تمہارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں میاں بیوی بھی بچے بھی، اتنی سی کھڈیوں میں رہ رہے ہو. ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے، ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ مرغیاں کب کہاں پالو گے تم؟ بچے نہیں پال سکتے تم. ایسے کھڈی میں اس پہ فخر ہے کہ ہم ڈالر میں کما رہے ہیں، ڈالر میں. ابے ڈالر میں کما رہے ہو تو کر کیا رہے ہو ڈالر میں کما کے؟ میں نے امریکہ میں، امریکہ تو پھر بھی ان ملکوں سے بہت بہتر ہے، اس میں تھوڑی اسپیس زیادہ ہے، بڑا کنٹری ہے، لوگ بڑی جگہوں پہ جا کے رہ لیتے ہیں. لیکن بعض کنٹری تو بہت ہی حالت خراب ہوئی بھی ہے ان کی، نام ہے بس. اور امریکہ میں بھی بہت پیسہ ہو تو ہے. آپ وہاں کے ڈالر کو دیکھتے ہو. ہم نے ناشتہ کیا نیو یارک کے ایک ہوٹل میں، میں تو دیسی ہوٹل میں جاتا تھا ناشتے کے لیے. پراٹھا اور چنے منگوائے ہم نے. بل جو بنا ہے نا، میں نے کہا اس میں ہم 100 آدمیوں کی دعوت کر لیں. تو تم اس پہ خوش ہو ہم ڈالر میں کما رہے ہیں، کمبختو کھا بھی تو کس میں رہے ہو. میں مسقط میں تو بہت ملک جا چکا ہوں، اور اب تو میں ایسے ٹاپ رہا ہوں. مجھے تو بعض لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں الٹی ہو کے. جیسے دوائیں ری ایکٹ کر جاتی ہیں نا، ایسے ہی بددعائیں بھی بعض دفعہ ری ایکٹ. میں جب مولوی بن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نیوی میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں پوری دنیا گھوموں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی، پاکستان نیوی میں تھے، مجھے شوق تھا. ہمارے تبلیغ جماعت والے آئے، میرے پٹھان استاذ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے 3 دن مجھ پہ محنت کی سیروزے کی جماعت میں. بولا مولوی بنو، مولوی بنو. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا مولوی. انہوں نے مجھے پیسے دینا شروع کی، ہدیے. میں 17 سال کا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لے گئے، پیپسی پلائی انہوں نے. محبت سے انسان کا دل پگھلتا ہے. تبلیغ والوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی. ایک مولانا صاحب ابھی تبلیغ کے خلاف تقریر کر رہے تھے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے، چور کو چور نہیں کہتے، ان کی برائی کر رہے تھے. آپ نے چور کو چور کہہ کے کون سی توبہ کروا دی ہے؟ شریعت کام کو دیکھتی ہے، کام کیا ہو رہا ہے، طریقے کو فوکس نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے چور کو چور کہہ کے توبہ کروا دی بہت اچھی بات ہے، اور چور کو چور کہہ کے اس کے دل میں نفرت ڈال کے اور چوری پہ پکا کر دیا، پھر کیا کام کر دیا آپ؟
تو میں 3 دن انہوں نے محنت کی, بوتلیں پلائیں. بولا یار مجھے ان کا خیال تھا میرے بارے میں نہیں کہہ رہا, ان کا خیال تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. تو انہوں نے کہا مدرسے میں جاؤ, اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. میرے مولویوں سے اللہ معاف فرمائے, میرا اپنا قصور تھا, مجھے تو یہ ٹوپی سے ہی وہ تو ہم تو جاتے تھے یوں کر کے کالج میں پفے منایا کرتے تھے, ٹوپی ہم یوں کر کے پہنتے تھے. نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ, تو اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے. تو ٹوپی یہاں رکھتے تھے تاکہ بال خراب نہ ہو. تو ایسا آدمی مولوی کدھر بنے گا. مدرسے میں جاتا ہی ٹرینڈ کروائی انہوں نے, سب سے پہلے اس طرح پھروایا. قیامت بن کے وہ میرے اوپر وہ دن مجھے یاد ہے. خیر, تو انہوں نے اتنا رام کیا, اتنا سمجھایا, محبت دی. بالآخر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. اور جب میں مدرسے گیا ہوں 2 سال بہت ٹینشن میں گزارے ہیں, چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ کالج کی زندگی اور مدرسہ بھی مفتی رشید احمد صاحب کا, وہ بہت ان کے یہاں سختی تھی. تو وہ اتنی سی جگہ پہ وہ ساری دوستیاں ختم, جو گولے گنڈے اور یوں کر کے بال بنانا اور اسٹائل جو ہمارے کیا اسٹائل تھے, اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ. کسی برائی میں نہیں گئے الحمدللہ, کوئی لڑکیوں کا پیچھا, یہ غیر اخلاقی کاموں میں نہیں گئے ہم, اللہ نے بچایا, ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. باقی سارے تو لیکن وہ جب آئے ہیں تو بالکل, لیکن ہم نے بس اللہ نے ایسی ہمت دی. میں نے کہا بھائی اب میری قبر بنے گی تو یہاں بنے گی, اب میں ریورس نہیں. اس وقت جو مجھے تانے ملتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں یار, کمپیوٹر کا کورس کرتے, یہ کرتے, فوج میں جاتے, نیوی میں جاتے, فلانا کرتے, کیا ہو گیا. رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے, قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی. تو ایک دفعہ ہم نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے اتنی, کہتے ہیں میری عمر لمبی صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے. بڑے خوش مزاج آدمی تھے. کہہ رہے قادیانیوں نے مجھے مرنے کی اتنی بد دعائیں دی ہیں کہ وہ ساری ریورس ہو کے مجھ پہ لگ رہی ہیں. وہ بڑا مزہ آتا تھا. ان کی پنجابی بڑی پیاری تھی. انہوں نے ربوہ کا نام چینج کروا کے چناب نگر کر دیا, جو اوریجنل نام تھا. قادیانیوں نے ربوہ کیا ہوا تھا تاکہ قرآن کی آیتیں اس پہ فٹ کریں. تو جب وہ آئے ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے, کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا؟ میں نے کہا نہیں پتا. کہتے ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں. مٹھائی کو کہہ رہے تھے مٹھیائی. حضرت بہت بڑے عالم تھے, آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی, بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے, ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں, آپ لوگ کو پتہ ہی. مجھے پہلے سمجھ میں مٹھیائی کیا ہوتی ہے, ہم تو پنجاب میں رہے نہیں نا زیادہ. ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں, آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ لفظ مجھے یاد رہ گیا. جب بھی مٹھائی سامنے آتی ہے مجھے ان کا وہ کہ ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بات کیا چل رہی تھی یار, ختم کریں, ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں بہت زیادہ کلابازیاں کھا رہا ہوں آج میں بیان میں. جی بھائی, ہاں وہ میں حدیث پوری کروں تو میں پاکستان کا نا کچھ مثبت پہلو بھی دکھا دیا کرو جا کے. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی بھی ہیں, محبتیں ہیں لوگوں میں. خدا کی قسم جو چیریٹی ہمارے یہاں سے ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, حکمرانوں میں 2 نمبری ہوگی, عوام بہت زرخیز ہے, زمین بڑی زرخیز ہے, پھلوں کے ذائقے. ابھی میں گیا ہوں افریقہ کا آم بہت میٹھا تھا, بہت اچھا تھا بے شک. جب اپنے گھر میں آئے دروازہ کھولتے کینو مالٹوں کی خوشبو, یہ خوشبو آپ کو وہاں نہیں ملے گی. اللہ میاں نے بہت کچھ رکھا ہے ہماری زمین میں. کوئی جیب میں کینو لے کے بیٹھا ہوا ہوگا نا, ایک ممبر تک خوشبو آ رہی ہوگی اس کی. یہ خوشبو دنیا کے پھلوں میں نہیں. امرود گھر میں رکھا ہوتا ہے, باہر خوشبو آ رہی ہوتی ہے. خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک خربوزہ رکھ دو, دوسرا خود بخود رنگ پکڑے گا. تو بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی, ایسا ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ ملک, اس کا آئین اسلامی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے. ہماری غلطی ہے, وہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے, لیکن آئین ہمارا اسلامی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ ہماری کوتاہی ہے, حکمرانوں کی بھی, عوام کی بھی ہے, اس میں ہماری تنظیموں کی بھی ہے کہ لیگل وے میں کام کرنے کی کوشش نہیں. جب کوئی اٹھتا ہے خلافت کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. بھائی لیگل وے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لیبیا میں دیکھو نا, حکومت کا پلٹا کیا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. تو ہم حکومت کے خلاف, مسلح بغاوت کے خلاف ہیں, احتجاج اور دھرنوں کے خلاف نہیں ہیں ہم. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو, ظالم کے سامنے حق بات کا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ اسلحے کی طاقت سے حکومت کا تختہ الٹنے کی جب کوشش کی جائے گی تو یہ پاکستان ایک پھل کی طرح ہے جس کے نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ پھل کاٹو گے, کیش کوئی اور کرائے گا. لیبیا کی عوام نے وہاں کے حاکم کے خلاف جو حکومت کا تختہ الٹا ہے اس کو کیش امریکہ نے کرایا ہے. اور بنگلہ دیش پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش میں پوری قوم ایک تھی, ہمارے یہاں پوری قوم ایک نہیں ہے. بہت سے بکے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں.
دبا کے ان کو پیسہ آ رہا ہے, آپ محنت کرو گے کیش وہ کرا لیں گے. یہاں تو ہم بلوچ, پٹھان, پنجابی, سرائکی, مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش تو ایک بنگلہ دیشی ہے, اور انہوں نے کون سی مسلح بغاوت کی ہے؟ مسلح بغاوت تھوڑی کی ہے, وہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے وہ لوگ. احتجاج کرنے سے کون خلاف کرتا ہے؟ پی ڈی ایم نے حکومت گرائی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کی, اس سے کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیگل وے میں جو بھی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں بم لے کے چڑھ جانے کی, کیونکہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں جو مسلح بغاوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے یہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, یہ ملک اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا, یہ ملک امریکہ کی گود میں جا کے گرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی تو گرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی گرا ہوا ہوتا تو امریکہ واٹ لگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا پاکستان کی. اس کو پتہ ہے نہیں گرا ہوا, جو گرے ہوئے ہیں اس کو ہم کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ لوگ. ملیشیا مکمل امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پھڈا نہیں ہے. آپ اگر آج سرنڈر کر دیں تو آپ کا ملک میں بھی امن ہو جائے گا. آپ نے سرنڈر نہیں کیا امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل, اس لیے آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سرنڈر کر دیں تو ملیشیا سے آگے نکل جائے گا پاکستان. یہ جن ملکوں میں 100% اسلامی ملکوں میں امن ہے نا, یا تو گورنمنٹ بہت پاورفل ہے یا انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. امریکہ کی ساری پالیسیاں انہوں نے لے لی ہیں, ہم لوگ لے نہیں رہے ہیں. تو اور کچھ باتیں ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں گے تو بتاؤں گا, وہ ممبر پہ نہیں بتائی جاتی ہیں. پاکستان میں اور بہت کچھ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہے, وہ ہے. پھر بھی سسٹم بھی ہے, وہ بھی میں فیور نہیں کر رہا حکومت کو. یا تو بس وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. منہ پہ تعریف کرنے سے نبی نے منع کیا, لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ خوبیاں اتنی خاندانی تھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جائے, کیونکہ یہ خوبیاں ہی بہت زبردست ہیں. بعض اب ایسی خوبی ہوتی ہے انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. فرمایا, ایک بردباری برداشت, اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. حلم کا مطلب غصہ جلدی نہیں آتا, سوچتے ہو, اور انات کا مطلب جلدی فیصلہ بھی نہیں کرتے, تمام پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو. لیڈر میں بھی یہی خاصیت ہوتی ہے. گھر کے سربراہ میں بھی یہ جو 3 طلاقیں دھڑ دھڑ نکالتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ غصے پہ کنٹرول ہے اور فیصلے بھی جلد بازی, پھر روتے پیٹتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سزا دی ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ اللہ کو جلد باز آدمی کو سربراہ بنانا ہی نہیں ہے گھر کا. اللہ عورت کو کہتے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں دے دی نا, عورت تو رو رہی ہے میرے بچے. اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا, کل یہ 3 چاقو بھی مار دیتا جلد بازی میں, گولیاں بھی چلا سکتا تھا. اس کو کنٹرول نہیں ہے. جن کو کنٹرول ہوتا ہے بڑے بڑے پھٹے گھر میں ہوتے ہیں, ان کے منہ سے طلاقیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو نا, نکلی تھی طلاقیں کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ بہت جھگڑے ہوتے تھے باپ داداؤں کے دادیوں سے, نانیوں کے نانا کے نانی سے. 2 سال بات چیت بند رہتی تھی. دادی ادھر پتہ نہیں بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے. خیر میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں 4 سال سے لڑ رہے ہیں, بچے پھر بھی تفصیل سے پیدا ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے پھڈے بھی ہیں اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ ایسے لڑائیاں چل رہی ہوتی, بچے اور پریگننٹ ہوتی ہے عورت, 5واں بھی آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پریگننسی بھی ہو گئی. تو ایک صاحب نے پھر مجھے بتایا, کہتے ہیں یار جب دماغ پہ چڑھتی ہے تو پھر پھڈا وڈا بھول جاتے ہیں ہم. اس نے خود مجھے بتایا کہ یار بھول جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے دوبارہ سے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھڈا شروع. تو الحلم والانا, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرو, طلاقوں کا لفظ زبان سے نہیں نکالو. جتنا ہی کوئی بھڑکائے, جتنا ہی کوئی جذباتی دلائے, نہ بھائی طلاق تو ایسا کام ہے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد, مشورہ لینے کے بعد, پھر شریعت نے کون سا طریقہ جائز رکھا ہے, کون سا ناجائز, علماء سے مشورے, اور اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ کرے. اور اس میں بھی شریعت نے کہا بس 1 سے زیادہ نہیں دینی, تاکہ تمہارے لیے واپسی کا آپشن کھلا رہے. گدھے بنے ہوئے ہیں, دھڑ پھر مفتیوں کا دماغ کھاتے ہیں, حلال کر دو. بھائی ہم اللہ کے حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ ہم کیسے حلال کر دیں یار؟ ہماری شریعت تھوڑی ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا اسی مجلس میں ہو یا اگلی مجلس میں ہو. تو اللہ سے جا کے لڑو, اللہ سے جا کے لڑو بھائی, ہم سے نہیں لڑو. اللہ نے کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں, ختم. یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنا پیارا رشتہ ایک دم سے ختم کیوں کر دیا. اسلام نے اس لیے ختم کیا, اسلام سربراہ اسی کو بنانا چاہتا ہے گھر کا جس کی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو, کیونکہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں اس کو ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول پاور پھر ہر جگہ ہی ختم ہوگی. وہ ڈپریشن کا مریض ہے بھائی, اس کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی ہے. اور خواتین بھی یہ کر رہی ہیں, ذرا سا میاں کی آمدن میں جا کے کورٹ سے کھلا, وہ بھی پاگل ہوئی بھی ہیں. اس کے بعد پھر ساری زندگی دھکے کھاتی, دوبارہ شوہر نہیں ملتا ان کو. بعض دفعہ تو وہ خلا شہی ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کی روشنی میں, اور اگر ہو بھی گیا شوہر نے سائن کر بھی دیے تو پھر دوسرا مرد وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا بعض دفعہ. کیوں جلد بازی کرو بھائی؟ یہ دنیا جنت نہیں ہے.
اس میں کمپرومائز کر کے زندگی, ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورے پورے پیڑے کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لوں. نا 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 نا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی, طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا سب کے گھر, کہہ رہے ہمارے گھر میں محبت نہیں ہے. کہ سب کے گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی, کمپرومائز کیا جاتا ہے. طلاق تو شریعت نے رکھی ہے جب ناقابل برداشت, بالکل اب لگے کہ سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, ڈپریشن سے برین ہیمریج نہ ہو جائے, تب جا کے, وہ بھی تمیز سے. کیونکہ جہاں ساتھ رہنے میں برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے نا, الگ ہونے میں ڈبل 2 رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے, علیحدگی کا فیصلہ بھی ریلیکس, ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی, نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرو. شریعت نے جلدی نکاح کا تو حکم دیا ہے,